لائق سجز و تکریم علماء اہل سنت، جملہ حفاظ و قراء، جملہ مفتیان کرام، بالخصوص نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محبوب گوہر صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی، شاعر اہل سنت مداح خیر الانام بھائی محمد علی فیضی صاحب قبلہ، جملہ ارباب منبر، جملہ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری امن علیہ، یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کرے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوگر ہے، اور شروع سے آپ نے اب تک یہ کے بعد دیگر نعت و منقبت اور تقریر ملاحظہ فرمائی۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد ہمارے ہم سبق ساتھی، مدرسے کے ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی نبیل احمد صاحب قادری سے بڑے مدت کے بعد ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب قبلہ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بتا دیا تھا بھائی محمد علی فیضی صاحب نے کہ اس وقت کس الجھن میں ہم ہیں، اور ہم نے صدر صاحب سے آتے ہی کہا تھا کہ حادثہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں تھی آنے کی، اور عذر بھی ہو سکتا تھا اگر ہم فوٹو وغیرہ دے دیتے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا محمد علی بھائی کہ اگر ہم ان کو مطمئن کر دیتے تو ہم قوم کو مطمئن نہیں کر پاتے، اور قوم ان کو بولتی کہ شاید آپ نے جھوٹ بولا ہوگا، اور ہر کسی کو فردن فردن جا کے نہ تو یہ ہماری بات سنوا سکتے تھے اور نہ ہی حالات بتا سکتے تھے۔ میں یہ سوچ کے آیا کیوں نہیں چلیں، ضرور چلیں تاکہ حاضری بھی ہو جائے، وعدہ بھی پورا ہو جائے۔ صدر صاحب سے ایک وعدہ ہوا تھا کہ جلدی ہمیں فارغ کر دیں تاکہ ہم پہنچ جائیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے کافی کوشش کی اپنی سی، پھر بھی مجھے پہلے وقت دیا۔ میں
ایک بات کہوں کہ اگر کوئی عذر پیش کرے تو عذر مان لیا کرے. بچے وہی جھوٹ بولتے ہیں جن بچوں کو سچ بولنے پہ ماں باپ مارا کرتے ہیں. ماحول ایسا نہ بنائیں کہ آدمی جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو. کسی کی بھی مجبوری کو سمجھ لینا چاہیے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے حالات آئیں، ورنہ بندہ سیدھی بات کہتا شاید کہیں زیادہ پیسے مل گئے ہوں گے اس لیے وہاں چلا گیا ہوگا. پیسے کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے اپنوں سے زیادہ پیسے کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ پیسہ محنت سے خریدا کمایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے محنت سے نہیں، رب کی قدرت سے ملا کرتے ہیں. آئندہ کبھی بھی میں چونکہ آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، جہاں تک یہ آواز پہنچے، کوئی بھی بندہ کسی سے عذر اپنا رکھے تو مان لینا چاہیے. اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے سے خطا ہو جائے تو بندہ توبہ کر لے، رب معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم معاف کرنے تیار نہیں ہوتے. کچھ چیزوں کا خیال رکھیے گا. بس میری ڈیوٹی ہے، کچھ دیر کے لیے حضرت نے فرمایا بولنا ہے. میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا، جتنی دیر سنیں محبت کے ساتھ سنیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ جو بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. حضور کی میلاد کے صدقے میں اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آج یہ حضور کی ولادت کی محفل سجی اور انجمن ثنائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام یہ نورانی قافلہ جلوہ گر ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ جب محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھیں کہ حضور کی توجہ محفل کی طرف ہو گئی ہے. بات حضور کی ہو اور بندہ پھر بھی اپنے خیالات میں ڈوبا رہے تو پھر اسے مولوی میں نہیں اپنے اندر کمی تلاش کرنی چاہیے. مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پٹنہ کی زمین ہے، قابل لوگ یہاں رہتے ہیں، محنتی لوگ رہتے ہیں پٹنہ کی زمین پہ، اور قابل لوگ یہاں سے تیار ہوتے ہیں. 1:30 بجے آپ کا بیٹھے رہنا یہ آپ کی محبتوں کا ثبوت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی لمبی بیٹھک، جہاں تک میں سمجھتا ہوں تقریباً 10 بجے سے آپ بیٹھے ہوں گے، 9:30 10 بجے سے آپ یہاں بیٹھے ہوں گے. اتنی لمبی بیٹھک کوئی بریانی اور کوئی مرغے کے لیے تو نہیں لگا سکتا نا. کوئی جذبہ ہے جس نے یہاں بیٹھا رکھا ہے. پھر خیال آتا کہ نہیں ہماری اوقات کیا جو ہم آتے یا یہ بیٹھ پاتے. سچ تو یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، نہ کوئی بھائی محمد علی کے لیے، نہ کوئی میرے لیے. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم جیسے کتنے آئے اور آ کر کے چلے جائیں گے، اور کتنے آئے آ کر کے چلے گئے. بڑے بڑے آئے آ کر کے چلے گئے اور چلے جائیں گے. لیکن بڑی پیاری بات کہی تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح پہ جان پر خالی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمک رہ جائے گا. آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے. ہندوستان کا بہت بڑا شعر کہنے والا شخص بھائی محبوب گوہر صاحب کی شکل میں بیٹھا ہو، جس نے سوانح اعلیٰ حضرت منظوم تحریر کی ہو. میں سمجھتا ہوں اس کے سامنے شعر پڑھنا یہ تو گنجائش رکھتا ہے، لیکن اپنے شعر کہنا ہم جیسوں کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کہنے بھی نہیں آتے. لیکن ایک بات بڑی پیاری کہی تھی کسی نے، کہا تھا کہ زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو یہ جو محفل سجی ہے، جو دیوانوں کا ہجوم ہے، یقیناً حضور کے کرم پہ بیٹھا ہوا ہے. حضور نے بلا رکھا ہے. میں سب سے پہلے اراکین کمیٹی کو اور تمام پٹنہ کے افراد کو سب سے پہلے حضور کی ولادت کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اللہ حضور کی آمد کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ یہ ہم آپ سے بار بار اس لیے نہیں پڑھواتے کہ ہماری شان میں چار چاند لگ جائیں۔ ہماری کوئی شان نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اتنی حقیقت ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آپ سے صرف اس لیے پڑھوایا جاتا ہے تاکہ آپ کا نام بھی حضور کے ثناخانوں میں آ جائے، تاکہ قیامت میں جب حضور کے ثناخانوں کو صدا لگے تو سب سے آگے حسان ہو، اسی لائن میں پیچھے بریلی کے احمد رضا خان ہو، پھر ساتھ میں ایسے ایسے ثناخان ہو، پھر ان کے پیچھے ہم جیسے بھی سارے غلام ثناخانوں کی لسٹ میں آ جائے۔ کوئی کہ مولوی یہ تو ڈیوٹی سے روز نعت پڑھتے ہیں، بڑے بڑے کلام پڑھتے ہیں، کئی گھنٹے حضور کی نعت پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ تو آ سکتے ہیں، ہماری گنتی کیسی؟ تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جب مصر میں حسن یوسف کی بولی لگی تو جہاں امیر خریدار بن کے آئے تھے وہاں بھیڑ میں ایک بوڑھی بھی آئی تھی، اس نے دھکا مکی کی، ہٹایا دبایا بچایا، راستہ دو، کون ہے؟ کہ مجھے بھی یوسف تک جانا ہے، کیا کرے گی؟ میں بھی خریداری کا دعویٰ رکھتی ہوں۔ لوگوں نے کہا تو حالات سے تو کمزور لگ رہی، تو خریدے گی یوسف کو؟ کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا پورے 5 سیر روئی کا کاتا ہوا دھاگا لے کے آئی۔ لوگ کہنے لگے تو دھاگے سے خریدے گی؟ کہا اعلان ہوا ہے کہ یوسف کو وہ لے کے جائے گا جو ساری کمائی لے کے آئے گا۔ بوڑھی کہنے لگی میری تو ساری کمائی یہ ہے۔ کسی نے کہا وہ دیکھ امیر مصر کی ساری دولت پلے میں آ گئی ہے، لیکن یوسف کے حسن کا ہم پلہ نہ ہو سکی ہے، تو کیا خریدے گی؟ اس نے کہا جانے تو دو، کم سے کم ان کے خریداروں کی لائن میں تو لگ جاؤں۔ کہا کیوں؟ تاکہ قیامت میں جب اللہ یوسف کے خریداروں کا نام لے گا تو کم سے کم مجھ غریب کا بھی ان خریداروں کا نام آ جائے۔ کیا بات ہے! وہ بھئی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے مہینوں کے چلے کاٹے ہو تب خدا کو پیار آئے۔ خدا کی قسم کبھی کبھی نیکیاں صدیوں کی عبادت پہ بھاری پڑ جایا کرتی ہیں، صدیوں کی نیکیاں۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ حضور کی محفل سجا کے بیٹھے، محبوب گوہر بھائی، محمد علی فیضی بھائی، صدر صاحب جملہ علماء، مفتی صاحب قبلہ، توجہ فرمائیے، میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حالات ملک کے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری کنڈیشن بگڑتی جا رہی ہے، اور اتحاد ملت کے نام پہ جلسے کر رہے ہو آپ۔ اس سے پہلے ضروری یہ تھا کہ ان لوگوں کے خلاف آواز نہ اٹھائی جاتی جس نے مصطفیٰ کے میلاد کا جھنڈا لگایا تھا۔ جو سمجھے بس میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، اور مجھے پرواہ نہیں ہے کوئی بلائے یا نہ بلائے، پائے مرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ شکر ہے ہم نے تاج الشریعہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں، کسی دلال کی نہیں اٹھائی ہیں۔ میں یہ چپڑی کر کے آپ کو راضی کر کے پیسے لے کے جا سکتا ہوں، لیکن مفتی صاحب قبلہ یہ حق نہیں ہے ممبر کا۔ میں کہہ کے جانا چاہتا ہوں، بعد میں اتحاد ملت کانفرنس کرتے علماء کے مشورے کے بعد، اس سے پہلے لازم تھا کہ جب کسی سنی نے جھنڈا لگایا دوسرا ٹوپی داڑھی لے کے آ کے کہنے لگا یہ شرک ہے۔ ہاں 12 سال روٹی کھا کے اس روٹی کو بھی خراب کر دیتے، شرک بھی نہیں کہا جاتا، شرک۔ ایک وقت کا کھانا مدرسے کا کتنا مہنگا ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں، ہم نے مدرسوں میں دن گزارا، 12 سال روٹی کھا کے کہہ رہا ہے شرک۔ ابھی اسے زبر اور سکون کا فرق ہی نہیں مانا، شین کی حرکت کا نہیں پتا، شرک کہتے ہیں۔ جب آپ ایک ٹوپی والا جھنڈا لگا رہا ہے، دوسرا ٹوپی والا اسے بدعت کہہ رہا ہے، تو تیسرا دیکھنے والا کیا کہے گا؟ بتایا جائے مجھے، کیا سمجھے گا تیسرا بندہ؟ یہ ہماری صفوں میں اتفاق ہے کیا اس جھنڈے پہ کفر لکھا ہے؟ کسی کی تصویر بنی ہے؟ چیلنج کے
ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم، میں صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا، جس کے آنگن میں بیٹی مسکراتی ہو نا، ہر اس انسان پہ لازم ہے کہ وہ 12ویں تاریخ میں میرے نبی کا نام کا جھنڈا لگایا۔ میں نے مسلمان نہیں کہا، سنی وہابی نہیں، جس کے بھی آنگن میں بیٹی مسکراتی ہو اس پہ لازم ہے وہ 12ویں تاریخ کو میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگائے۔ آج جو آنگنوں میں بیٹیوں کی کلکاریاں موجود ہیں، آج جو بیٹیاں مسکرا رہی ہیں، آج جو بیٹی میں جیسی دولت آپ کو ملی ہے، کتنی عظیم دولت ملی ہے، میرے امام نے کیا غلط کہا تھا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سکی، نشتیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ذرا تاریخ کے یہ باب پلٹ کر کے دیکھو، میں نے پہلے دعویٰ کیا کہ جس کے گھر میں بیٹی موجود ہے اس پہ لازم ہے وہ میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگائے۔ بیٹی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ تم پردیش سے پلٹ کے آؤ، آپ دروازے پہ رات کے 1 بجے ایک آواز دینا، تیری بیوی تو لیٹی رہ سکتی ہے، بیٹا بھی بستر پہ ہوگا، لیکن پہلی آواز پہ جو دروازہ کھولنے دوڑے گی وہ تیری بیٹی ہوگی، اور دروازہ کھولنے کے بعد تجھ سے یہ نہیں کہے گی ابا جو رکھا ہے وہ لا دوں، وہ کہے گی ابا جی ٹھہرو تو صحیح، جو رکھا ہے وہ نہیں، گرم گرم روٹی بنا دیتی ہوں، مجھے پتا میرا باپ آنے والا ہے، میں نے تیرے انتظار میں آتا اٹھا کے رکھا تھا، آج میرے لیے گرم روٹی بنا دوں۔ جب تم پردیس جانے لگتے ہو بیٹوں سے زیادہ بے قرار بیٹیاں ہوتی ہیں، پردیس سے آنے لگتے ہو آنے کی خوشیاں بیٹوں سے زیادہ بیٹی منایا کرتی ہے۔ تجھے کیا پتا بیٹی کتنی بڑی دولت ہے؟ خدا کی قسم جب بڑھاپے میں بیٹے ٹکرا دیتے ہیں تب بیٹیاں سینے سے لگاتی ہیں، اور بڑھ کے کہتا ہوں بیٹے دنیا کا سارا ہو سکتے ہیں لیکن بیٹیاں قیامت کے دن جنت کا شعار بنا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان او بھائی جسے رب نے بیٹی دی ہے اس پہ لازم ہے وہ میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگائے۔ اگر نہیں لگاتا تو دھرم کوئی بھی ہو اس کا وہ نمک حرام ہوگا۔ میں سنے بہت غور سے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ کوئی یہ لے کے نہ بیٹھے کہ میں تھانہ بھون کی فکر لے کے بیٹھا ہوں، میں تو کھل کے بات کرتا ہوں۔ جب میری محفل میں بیٹھا کرو نا تعصب کے چشمے ہٹایا کرو، انصاف کی اینک لگایا کرو، اعلیٰ حضرت کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا، انہیں پڑھو اور سمجھو، اور میرا چیلنج ہے ان کے نظریوں کو سمجھو ذرا 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے، لیکن تعصب کا چشمہ ہٹا کے۔ میرا ایمان کہتا ہے سلام ہونے سے پہلے ہر کسی کو کہنا پڑے گا میں مجرم ہوا ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا جانے دے۔ ہاں ہر شخص پہ لازم ہے جس کے گھر میں بیٹی مسکرا رہی ہے وہ میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگائے، اس لیے کہ آج جو بیٹی مسکرا رہی ہے نا یہ میرے نبی کے قدموں کی برکت سے مسکرا رہی ہے، ورنہ کیا وجود تھا؟ جاؤ جا کے بیٹیوں کو بھی بتانا پٹنہ کا فیشن کچھ بھی ہو جائے تمہیں کردار خاتون جنت والا لے کے بیٹھنا ہے۔ ہاں کبھی سر سے دوپٹہ سرکنے لگے میری بہن سے کہنا کہ میری بیٹی تیرا خیال دنیا کی رسم و رواج اور فیشن پہ جائے کیا نہ جائے، دوپٹہ سرکنے سے پہلے ایک بار میرے نبی کی چوکھٹ تک تیرا خیال جانا چاہیے۔ اوقات کیا تھی؟ کیا اوقات کی بیٹیوں کی؟ جینے کا حق نہیں، مسکرا نہیں سکتی، رک کے ایک بات کہہ دوں برا نہ ماننے تو، کتنی تبدیلی آئی ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے حضور کی ولادت سے پہلے میرے نبی کی، سمجھ رہے نا، تخلیق سے نہیں، ولادت سے پہلے بیٹیاں پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی تھی، ماری آج بھی جا رہی ہیں بیٹیاں، لیکن وقت بدلا گیا ہے، یا تو پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہیں اور یا پھر نکاح کے بعد ماری جاتی ہیں۔ کیا یہ حالات نہیں ہمارے بیچ؟ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، جاؤ جا کر کے دارالفتہ کے فتوے چیک کرو، 80% سے زیادہ طلاق کے مسئلے آتے ہیں، باقی 20% میں ساری ضرورتوں والے۔ یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہو گئی ہے، اور ایسی بیٹی لینے والے اور ایسی بیٹی دینے والے، کیوں آج بیٹیاں بوجھ بن گئی؟ میں آپ کو بتاؤں، جس باپ کے ماتھے پہ پسینہ تک نہیں آتا تھا نا قتل کرتے ٹائم، آج وہ کمر جھک گئی ہے، پھر بھی پٹنہ کے بازار میں منڈی میں کھڑا ہے۔ اس سے پوچھو تیری عمر تو آرام کی تھی، کیوں منڈی میں آ گیا؟ مسکرا کے کہتا بیٹی جوان ہے،
ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس لیے بازار میں آ کے کھڑا ہو گیا تاکہ 4 پیسے کما سکوں۔ چاچا کیا فکر کرنی بیٹی کی؟ وہ بھی کہے گا میرے نبی نے فرمایا جس نے پال پوس کے بیٹی جوان کی عزت سے رخصت کر دی اس کی جنت کی ضمانت محمد لے رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے نبی کا ایک پیغام جاری ہوا تو جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھ رہے تھے وہ بیٹیوں کو رحمت سمجھنے لگ گئے، وہ بیٹیوں کو رحمت سمجھنے لگ گئے۔ اس بات کا جھگڑا لیے بیٹھا تھا، نہیں جھنڈا نہیں لگنا چاہیے، کیوں؟ کہ اس میں 2 جھنڈے ملا کے کسی بیٹی کا دوپٹہ ہو جاتا، بس اس لیے شرک دوپٹہ ہو جائے گا اس کا۔ مجھے ایک بات بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، ہر مذہب کا جھنڈا ہے کہ نہیں؟ بولیں زور سے، ہے کہ نہیں؟ ہر دھرم کا جھنڈا ہے کہ نہیں؟ ان کا اپنا ایک ایک دن ہے کہ نہیں؟ بولو ہے۔ جب ہر دھرم کا ایک دن ہے تو پھر مسلمانوں کا بھی ایک دن ہے کہ نہیں؟ ہمارا بھی جھنڈا ہے کہ نہیں؟ پھر یا تو یہ کہہ کہ تو مسلمان نہیں ہے یا پھر جھنڈا لگا، اس لیے کہ اسلام کے جھنڈے کو مصطفیٰ کا جھنڈا کہا جاتا ہے، اور اس کا دن 12 ربیع النور ہے۔ وہ تو انجینئر دین بانٹا ہے، انجینئر۔ اب یہ بتاؤ آٹو چلانے والا اگر ہوائی جہاز چلائے گا کتنے لوگ عمرے پہ پہنچو گے؟ شکلیں بگڑ جائیں گی، شکل وہی رن وے پہ ہی ایسا لے جا کے پٹکے گا کوئی بچانے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ 9 کو پیدا ہوئے تھے، چل مردود تو 9 کو جلوس نکال رہا ہے بھائی۔ جمہور علماء کا اسی روایت پہ اتفاق ہے، حضور 12 کو آئے، لیکن تو کہتا نہیں 9 کو آئے۔ چل تو 9 کو نکال، ہم 12 کو جلوس نکال لیتے، نکالنا، لیکن مسئلہ جلوس سے نہیں، مسئلہ حضور سے نہیں، کیونکہ بیعت تو انہوں نے ابلیس کی کر رکھی ہے۔ سچائی تو یہ ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں منا دوپٹہ ہو جاتا۔ اس لیے یہ سنی لوگ فضول خرچی کرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ بات نہ کر کے انجمن سنائے مصطفیٰ کے حوالے سے یہ بات کہہ دوں، چل ہم جھنڈے بھی لگائیں گے۔ تیرے محلے میں جتنی غریب بیٹی ہیں ایسی ہوں جن پہ دوپٹے نہ ہو، تیری اوقات نہیں انہیں دوپٹہ دینے کی، لسٹ بنا کے لا کے ہمارے صدر صاحب کے حوالے کر، اگلی بار بھی آنے تک دیکھنا خدا کی قسم جھنڈے بھی اس سے زیادہ لگیں گے، دوپٹے بھی اس سے زیادہ بنا لیں گے۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات۔ دوپٹے بھی بانٹے جائیں گے، جھنڈے بھی لگائے جائیں گے، ہم ختم کر دیتے ساری بات۔ وہ نہیں جی وہ شرک مر گیا کیا؟ کس نے میلاد کیا؟ صحابہ نے کیا۔ بہت نیچے کھڑا بھئی ابھی تو، اور اوپر چل لا قرآن رکھن علماء کے سر پہ پوچھ، صحابہ کے علاوہ اور کس نے حضور کا میلاد کیا؟ یہ سارے علماء، مفتی صاحب اللہ، یہ سارے ذمہ داران کہیں گے او ذرا سیدھے بیٹھ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے میرے نبی کے آگے کا تذکرہ نہ کیا، سبھی نے کیا۔ اور یہی میلاد ہے، میلاد میں تعلیم نہیں دی جاتی، میلاد میں یہ کہا جاتا وہ آ گئے ہیں۔ پہلے والے یہ کہتے تھے وہ آئیں گے، ہم کہتے تھے وہ آ گئے ہیں۔ اگر آدم کا یہ کہنا جائز کہ وہ آئیں گے تو ہمارا بھی یہ کہنا جائز ہے کہ وہ آ گئے ہیں۔ سیدھی سی بات، جب نبی میلاد کر سکتے ہیں تو پھر امتی نہیں کر سکتے۔ اچھا ابھی غور بھائی، جلوس نکالا، جلوس ہم نے دیکھا رے باسی کڑی میں ہوگا جلوس، غور سے دیکھا تو کالی پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ ہاں کالی پٹیاں یو پی میں جلوس نکالا خلوصوں نے، اب نہ نکالتا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کالی پٹی کے آج حضور کی وفات کا دن ہے، اپنے ابا کی برسی پہ جلوس نکالتا؟ پہلی بات چل، ہم کہتے ہیں یوم وفات بھی فرض کر لی ہے، کیوں پٹی باندھ رہا ہے؟ وہ ہمیں غم ہے حضور کے وصال کا،
میں نے کہا حضور کا یہ فرمان حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، غم کس بات کا؟ جی حضور چلے گئے۔ تو میں نے کہا کاش تو بریلوی ہوتا تو یہ کہتا ہی نہیں حضور چلے گئے۔ کیوں؟ میرے امام نے جو شعر کہا، وہ جو میرے امام نے شعر کہا، وہ جو نہ تھے، زور سے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جان ہے، اس شعر سے سمجھنے کی کوشش کر۔ حضور جانے کے لیے نہیں آئے، حضور رہنے کے لیے آئے، اور حضور آج بھی ہمارے بیچ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ۔ سمجھ پا رہے ہیں نا میری بات؟ اگر کوئی قابل بندہ بیٹھا ہو، میں ابھی قابلیت کا نشہ اتاروں گا 2 منٹ میں۔ ابھی میں ایک الزامی بات کر رہا ہوں، سمجھے ذرا۔ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ نظریہ ہم بریلی والوں کا تھا۔ اب سنیں، پہلی امتیں دیکھیں۔ میرے دوست، میرے بھائی مفتی صاحب قبلہ بیٹھے، محبوب گوہر صاحب میرے بڑے بھائی، یہ تمام تر ہمارے سر کے تاج علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب شاکر نوری صاحب ایسی نعت پڑھتے تھے، دل میں سیدھی اتر رہی تھی۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت غور سے میری بات سنیے۔ بھائی توفیق صاحب بنارس سے آئے ہیں، یہ بھی تشریف فرما ہے، آپ بہت توجہ سے سنیے۔ پہلی امتیں آئی، اگر انہوں نے گناہ کیا، توجہ کیجئے ایک بات پہ میری طرف، اگر انہوں نے گناہ کیا، یا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا، یا اس کے ماتھے پہ نشانی بنا دی جاتی تھی یہ پاپ کر کے آیا ہے۔ اگر نافرمانی کی، یا تو زمین پھاڑ دی جاتی تھی، دھسا دیے گئے، یا صورت بگاڑ کے بندر بنا دیا گیا، یا خنزیر بنا دیے گئے، کیونکہ اس زمین پر رہ کے اللہ کا خاک ہے، نافرمانی گوارا نہیں۔ لیکن جب آمینہ کا لال آیا، میرا نبی آیا، سبحان اللہ، ہمیں اور رب نے ان کی امت میں بنایا۔ او بھائی، خالی چھوٹا پجامہ پہننے سے جنتی بندہ نہیں ہوگا، جب تک عقل کو پورے کپڑے نہ پہنائے جائیں گے اس وقت تک جنت میسر نہیں ہوگی۔ سیدھی سی بات، بہت غور سے سنیے گا۔ حضور آئے، ہمیں حضور کی امت میں ہونے کا شرف ملا۔ ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی، ہم روئے نہیں، ہم نے التجا نہیں کی، ہم تو پیدا ہو گئے بریلی والے کے گھر کے اندر۔ ایک بریلوی باپ کی گود میں ہم نے آنکھیں کھولی، اس کا آنگن دیکھا، اس نے کان میں اذان پڑھ کے کہا مبارک ہو، حضور کی امت میں پیدا ہو گئے ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں۔ اپنے محبوب کی امت میں بنایا مجھ کو، شکر کس طرح کروں مالک و مولا تیرا، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ حضور کی امت میں پیدا ہو گئے۔ پھر اب بتاؤ کون سا گناہ ہمارے بیچ نہیں ہے؟ جھوٹ، چوری، دغا، عیاری، مکاری، عیاشی، بے غیرتی، بے حیائی، ایک گناہ ایسا بتا دو جو آج اس امت میں موجود نہیں۔ بولو ہے کیا؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ فردن بتائیں کس کا کیا گناہ ہے کہ نہیں ہمارے بیچ سارے گناہ؟ بولے ہے کہ نہیں ہمارے بیچ سارے گناہ؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمین پھٹ جاتی، صورتیں بگاڑی جاتی، ہمارے اوپر پتھر برسا دیے جاتے۔ جب پہلی امت ہوئی ایک گناہ کی بنیاد پر ان کے بیڑے غلط کر دیے گئے، ایک ایک دن میں صورتیں بگاڑ کو دنیا سے مٹا دیے گئے، لیکن آج کون سا گناہ ہے؟ ایک پتے کے اندر آج ہم بنے پھرتے ہیں کرتا ٹوپی اور ہے، جس دن اللہ پردہ کھول لے، اللہ کی قسم وہ دکھانے کے لائق ہم نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو پار سا سمجھتے ہو شاید ہوگے، لیکن ہم گناہگار لوگ ہیں، اتنا سمجھتے ہیں وہ تو اس نے پردہ داری کی ہوئی ہے، ورنہ اوقات نہیں ہے زمین پہ قدم رکھنے کی۔ سچی بات کہتا ہوں یار، کون سے گناہ ہمارے بیچ نہیں ہے
زمین پھٹ گئی ہوتی، پتھر گر گئے ہوتے، لیکن اب تک چہروں پر رنگ باقی ہے، وجود سلامت ہے، خوشیاں موجود ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو قرآن جی جوڑ کے کہتا ہے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ تیرے سجدے ہیں، نہ تیری عبادت ہے، نہ تیری ریاضت ہے، یہ کمال تو رب کے محبوب کا ہے۔ رب نے وعدہ کیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، محبوب جب تک آپ ان کے بیچ میں رہیں گے ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو عذاب نہیں آ رہا ہے یہ تیری میری وجہ سے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ حضور نہ ہوتے نہ ہمارے بیچ کھٹیا کھڑی کر دی گئی ہوتی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سگی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ او بھائی جھنڈا سب کو لگانا تھا لیکن نہیں لگایا، جلوس بھی نکالا تو ماتم غم۔ حضور آئے کائنات مسکرائے، وہ خدا کی قسم دل دکھتے کئی باتوں سے، کئی باتوں سے۔ خالی اسٹیج پہ بیٹھ کے امت کو اکٹھا کرنے سے کام نہیں چلے گا، نظریے بھی سنوارنے پڑیں گے، عقیدے کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی۔ عقیدے کی بھی اصلاح کریں۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہماری زمین کا جھگڑا نہیں کسی سے، مینڈ کا نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کا چھینا نہ ہم سے کسی نے چھینا۔ ہم اپنے حصے کا کھاتے ہو، تم اپنے حصے کا کھاتے ہو، لیکن فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے، نبی کو ویسے مانو نا جیسے ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان سے پیار ہوتا تو ان کا جھنڈا برا لگتا؟ بتاؤ، پنجے کا جھنڈا لگتا ہے، الیکشن آئے گا نا ساری جھنڈے لگا لیں گے، کوئی سائیکل کا، کوئی پنجے کا، کوئی ہاتھی کا، کوئی پھول کا، اور کوئی آئے کے چلتے ہیں تمہارے یہاں لالٹین اور جھونپڑی، تیر، بلے، گیند ساری سج جاتے۔ اچھا بات بتاؤ، کسی کے دروازے پہ اگر پنجے کا جھنڈا لگا ہو، دیکھنے والا کون سی پارٹی کا سمجھتا ہے؟ زور سے یار، الیکشن نہیں لڑا رہا ہوں میں۔ کون سی پارٹی؟ کانگریس۔ اور اگر پھول کا لگا ہو تو بولو زور سے، بی جے پی۔ اور لالٹین لگی ہو تو، اور جھوپڑی بنی ہو تو بولو یار، ہے نا؟ کل ملا کے بتانا یہ چاہتا ہوں، ہر جھنڈا پارٹی کا پتہ بتاتا ہے، ہرا جھنڈا مصطفیٰ کے رشتے کا پتہ بتاتا ہے۔ یہ جتنے علماء، محبوب بھائی، یہ سارے علماء سفر کرتے، جہاں جھنڈے دکھتے ہم سمجھ جاتے سنی لوگ رہتے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ہے نا؟ ابھی ایک کھڑوس کا بیان سنا، میں کسی طوطے اور کھڑوسوں کی بات کرنا نہیں چاہتا، حضور کی محفل ہے، میں یہ چاہتا ہوں مکروہ لوگوں سے دور رکھنا بات، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں۔ شکر ہے رب نے ہمیں بریلوی بنایا، اور سنی بریلوی، ہاں اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے، ہمارے حصے میں آیا، یہ کرم ہے رب کا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو سارے جھگڑے جھنڈے پہ، پھر جلوس پہ جھگڑا، پھر اگربتی موم بتی پہ جھگڑا، پھر ولادت پہ جھگڑا۔ کتنی باتوں کو لے کے جھگڑے کرتے ہو۔ مولوی اتحاد ملت کانفرنس میں مولوی بھیجا تھا، پہلے جھگڑا جھنڈے کا نپٹا کے بھیجتے، پہلے اگربتی موم بتی کا معاملہ فائنل کر کے تو بھیجا ہوتا، ولادت کے مسائل نپٹائے جاتے۔ ہم یہ جانتے ہیں جو بنیادی جھگڑے ہیں تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے بات کر سکو جھگڑوں پہ، اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے ایسی چیزیں ٹھوک دی ہے کہ صبح قیامت تک تمہیں اس تابوت سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، بریلی والے کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اپنے باطل عقیدوں کو آگ لگاؤ اور وہاں سے بولو میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جانا چاہتا ہے۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرے تکبیر اور زوردار طریقے سے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ آؤ سنی میلاد کیسے مناتے ہیں؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ سنی میلاد کیسے مناتے ہیں؟ ایک بات اور سنو، اپنی ماں سے کس کس کو پیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیتے ہیں۔ امید ہے کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہوگا نا؟ باپ بھی سب کو پیارا ہے نا؟ بتاؤ تمہیں اور مجھے اپنے ماں باپ پیارے ہیں تو میرے نبی کو اپنے ماں باپ پیارے نہیں ہیں؟ بولنے جا رہے ہوں گے کہ نہیں؟ زور سے ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ، میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے آ کیسے گئی؟ کیونکہ میرے نبی نے کہا، اس لیے یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ بتا جو ہماری ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھ دے اس کی ماں جنتی نہیں ہوگی؟ بھائی مدینہ شریف جاتے ہیں، اللہ کرے سارے حضور کے روزے پہ حاضر تھے، اور آپ کے صدقے میں اللہ ہماری بھی حاضری لگائے، کبھی ہم بھی جائیں۔ مگر ایک بات کہوں میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جب حضور کے روزے پہ لوگ جاتے ہیں، حضور کے روزے پہ، تو بتانے والوں نے بتایا وہ ایک بات، ہم تو کہتے ہیں آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے نا؟ تو جب لوگ تذکرے کرتے کہ جب پہنچ رہے تھے جہاں سے مینار نظر آئے وہاں سے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی۔ میرے حضور کی ذات یہ ہے، جس مزار میں لیٹے ہیں وہ مزار نہیں، وہ حجرہ نہیں، اس کا گنبد نہیں، اس کے مینار کا جو کلش ہے جب وہ دکھتا ہے تو دل کی دھڑکنیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں آمینہ تیرے مقدر پہ قربان جائیں، تو نے اس لال کو سینے سے لگا کے کبھی زلفوں کو سوارا ہوگا، کبھی تو نے اس کے ماتھے کو چوما ہوگا، کبھی تو نے لبوں کو چوما ہوگا، کبھی لال کہہ کے سینے سے بھی تو لگایا ہوگا۔ آمینہ تیرے مقدر پہ قربان جائیں، ایسا نصیب کون لے کے آیا ہوگا؟ کون ایسا نصیب لے کے آیا؟ سیدہ آمینہ جس نے گود میں کھلایا ہو، جس نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہو، جس نے کبھی آنکھوں میں کاجل لگایا ہو، جس نے کبھی زلفوں میں تیل ڈالا ہو، اس ماں کو کہا جاتا ہے، یہی بدبخت قوم کہتی ہے معاذ اللہ جہنمیات ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کی امی کی بات اگر بیان کروں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، میں امام احمد رضا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر ان کے حوالے سے بات کروں تو شاید آپ کہو گے کہ صاحب یہ امام احمد رضا عاشق تھے، اس میں لکھ کے چلے گئے۔ میں مورخین کے حوالے سے آج سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مورخین نے لکھا ہے جب میرے نبی ماں کی شکم میں آئے، سیدہ آمینہ کہتی ہیں ایک دن میں لیٹی ہوئی میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگ گئے، کہتے ہیں حضور میرے شکم میں ہے، میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈے جھونکے آئے، میں نے مڑ کے دیکھا نہ تو جو چاند سی شہزادیاں کھڑی تھی، ہاتھوں میں پنکھے تھے، ہوا کر رہی تھی، میں نے کہا تھا شہزادیوں ابھی تم کہاں سے آ گئی ہو اور کیوں آئی؟